میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں۔ نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے، میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائے۔ میرے دل میں بدلے کی کوئی تمنا نہیں، نواز شریف کا 4 سال بعد پاکستان واپسی پر جلسے میں پہلا خطاب، کہتے ہیں میری بس یہی تمنا ہے کہ قوم خوشحال ہو جائے۔ 23 میں سے 15 سال یا ملک سے باہر یا جیل یا مقدمے بھگتتا رہا۔ 23 سال مجھے ملے ہوتے تو پاکستان جنت ہوتا۔ ہماری حکومتیں توڑ دی جاتی ہیں، ہمارے خلاف فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ بتائیں وہ کون ہے جو ہر چند سال بعد نواز شریف کو قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ نواز شریف چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے رک گئے، کہا عدلے کا بدلہ نہیں کرتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا۔ نواز شریف نے کہا کہ آئین پر عمل کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا، ملک کی ناکامی کا بنیادی مرض ختم کرنا پڑے گا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، ڈبل سپیڈ سے دوڑنا ہوگا، ہاتھوں میں پکڑا کشکول توڑنا ہوگا، قومی غیرت اور قومی وقار کو بڑھانا ہوگا، دنیا سے تعلقات استوار کر کے آگے بڑھنا ہے۔ نوجوان کبھی کسی گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، راستہ کٹھن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ 4 سال بعد بھی میرا جوش و خروش ٹھنڈا نہیں پڑا، دوبارہ تعمیر نو کریں گے۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت کا بجلی بل جلسے میں لہرا دیا، کہا نواز شریف نے عوام کو سستی بجلی دی، آج تو دیکھنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کو پالیں۔ میرے دور میں روٹی 4 روپے، پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا، ڈالر 104 روپے کا تھا، آج ڈالر 250 روپے سے اوپر ہے۔ غریب اپنے بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ یہ سلسلہ شہباز شریف کے زمانے کا نہیں، اس سے پہلے کا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت سے پہلے سب کچھ مہنگا ہوا۔ نواز شریف 4 سال بعد لاہور اپنے گھر جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم خصوصی پرواز کے ذریعے دبئی سے اسلام آباد پھر لاہور پہنچے۔ ہیلی کاپٹر پر مینار پاکستان جلسہ گاہ لایا گیا۔ شہباز شریف نے لاہور ایئرپورٹ پر نواز شریف کا استقبال کیا، بھائی کو گلے لگا کر ملے۔ حمزہ شہباز نے گاڑی ڈرائیو کی، مریم نواز نے جلسہ گاہ آمد پر خوش آمدید کہا۔ نواز شریف نے بادشاہی مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ نواز شریف نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھ کر پریشانی اور دکھ ہوتا ہے۔ 2017 کے مقابلے میں آج حالات بہتر نہیں، ملک آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا گیا، ملک کے حالات پریشان کن ہیں، لیکن امید کی کرن باقی ہے۔ حالات کو ہم نے خود ہی بگاڑا ہے، خود ہی ٹھیک کرنا ہے، ہمیں تجربہ ہے، اپنے ملک کو دوبارہ مستحکم کر سکتے ہیں، وطن واپسی کی خوشی ہے۔ تحریک انصاف نے نون لیگ کے جلسے کو ناکام قرار دے دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ قوم کو لوٹنے والوں کا احتساب عوام کریں گے۔ لاکھوں لوگ لانے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ نون لیگ کو مسترد کرنے پر لاہور کے عوام تحسین کے مستحق ہیں۔ نواز شریف کی تقریر بے معنی تاثرات کا مجموعہ اور مقصد سے خالی تھی۔ انتخابات کا اعلان کر کے عوام کو فیصلے کا موقع دیا جائے۔ نون لیگ کو عوامی احتساب سے بچانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف معمار پاکستان ہے، 9 مئی کا واقعہ تو دور کی بات ہے، نواز شریف کے ہوتے ہوئے گملہ نہیں ٹوٹا۔ 4 سال میں نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو عظیم بنایا۔ ہر بار نواز شریف نے قوم کی تقدیر بدلی تو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ قوم کا بیٹا قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے آ گیا۔ پاکستان کی تقدیر بدلے گی، غربت اور بے روزگاری ختم ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ نواز شریف پوری آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک، مٹی اور لوگوں میں کھڑے ہیں۔ جو کہتے تھے سیاست ختم ہو گئی، اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، لوگ کہتے تھے نون سے شین نکل جائے گی، اس وقت نون بھی یہیں کھڑی ہے اور شین بھی۔ نواز شریف کے مخالفین دور دور تک نظر نہیں آ رہے، جو ہیں گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں۔ پاکستان نواز شریف کا ایک اور عروج دکھانے جا رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ نے کہا کہ نواز شریف گئے تھے تو غیر معمولی رعایت دی گئی، واپس آئے تو بھی غیر معمولی رعایت دی جا رہی ہے۔ نواز شریف کو جلدی آ جانا چاہیے تھا۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر ہوئی۔ نواز شریف آ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دینی چاہیے، الیکشن کمیشن کو اب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ پاناما ڈرامے کے سوا کچھ نہیں تھا. ایک شخص کو لا کر ملک کا بیڑا غرق کیا گیا. ملک کو ٹھیک کرنے میں 10 سے 15 سال لگیں گے. نواز شریف علاج کے لیے لندن میں تھے. مریم نواز بھی مقدمات سے بری ہو چکی ہیں. رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا کہ نواز شریف کو سب سے پہلے عدالت جانا چاہیے تھا. نواز شریف سزا یافتہ اور مفرور تھے. عدالت میں پیش نہ ہونے پر سوالات اٹھتے ہیں. نگراں انتظامیہ نے نواز شریف کا استقبال کیا. نواز شریف کیا پلان لے کر آئے ہیں؟ الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ عوام جانتے ہیں نواز شریف ملک میں خوشحالی لائیں گے. نواز شریف کا بیانیہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور بدحالی پر قابو پانا ہے. نواز شریف کو گرانے کی کوشش کرنے والے آج کہاں ہیں؟ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف حق پر تھے. عوام آج آنے والے وقت کے لیے فیصلہ سنائیں گے. فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ جمہوریت کے بجائے مجلس شورا جیسے نظام سے مستفید ہوئے. اب بھی اس وقت ہی واپس آئے جب الیکشن میں عوام غیر متعلقہ ہیں. عوام کو جب بھی موقع ملا نواز شریف کو شکست ہوگی. صدر کاف لیگ چودھری شجاعت نے کہا کہ ملک کو قومی یکجہتی اور مفاہمت کی ضرورت ہے. معاشی بحالی، بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کیا جائے. ملک کو انتقامی سیاست نہیں بلکہ مضبوط معیشت کی ضرورت ہے. نواز شریف سے ملاقات پر اون چودھری سے تحریری وضاحت طلب. ترجمان استحکام پاکستان پارٹی نے کہا کہ اون چودھری کی نواز شریف سے ملاقات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. ذاتی حیثیت میں گئے ہیں تو فوری وضاحت کریں. اون چودھری کو شوکوز نوٹس جاری کرنے کا بھی فیصلہ. نواز شریف نے ملک کو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کے لیے 9 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا. بجلی، گیس کی قیمتیں کم کرنا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا ایجنڈے کا حصہ. سرکاری اور انتظامی اخراجات میں کمی، آمدنی اور ٹیکس کے نظام میں بنیادی اصلاحات شامل. برآمدات میں اضافہ، خسارے میں چلنے والے اداروں کی انتظام کاری، زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انقلاب بھی شامل. نظام عدل و انصاف میں اصلاحات اور آئی ٹی میں انقلاب بھی ایجنڈے کا حصہ. سابق اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ نواز شریف ریاستی مشینری کے بھرپور استعمال سے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چیلنج دیتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 گھنٹے کے لیے رہا کیا جائے. 1 دن کے نوٹس پر لاہور میں اس سے 10 گنا بڑا جلسہ نہ کیا تو سیاست چھوڑ دوں گا. لیول پلینگ فیلڈ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے سب کو آزادانہ الیکشن مہم چلانے کا موقع دیا جائے. رہنما نون لیگ احسن اقبال نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نگرانی میں سانحہ 9 مئی ہوا. ریاست پر حملہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں ان سے بات ہو سکتی ہے. ملک چیئرمین پی ٹی آئی کی پھیلائی باتوں کو بھگت رہا ہے. مسلم لیگ نون کے جلسے میں جذباتی مناظر. شہباز شریف، مریم نواز شریف کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے. اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. نواز شریف نے شہباز اور مریم کو سینے سے لگایا. حمزہ اور مریم کا ہاتھ فضا میں بلند کیا. اسٹیج پر نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات بھی کی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 148ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. آئی ایس پی آر کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن کے کیڈٹ بھی شامل. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت پریڈ کا جائزہ لیا. کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا. پنجاب میں بادل برس پڑے. راولپنڈی، اسلام آباد میں رات گئے ہلکی بارش. بادل برسنے سے خنکی بڑھ گئی.
رائمنڈ میں بھی بادل برسے. محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی. مسلم لیگ نون کے جلسے میں کشمیریوں اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. مریم نواز نے فلسطین کا پرچم لہرایا، مفلر بھی گلے میں پہنا. خواجہ سعد رفیق نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کی قرارداد پیش کی. غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کے خلاف مشرق وسطی سمیت پوری دنیا میں احتجاج. امریکہ میں واشنگٹن کی یادگار کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ. غزہ میں جنگ بندی کے نعرے لگا دیے. غزہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف جرمنی میں بھی احتجاج. برلن میں 1000 سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا. لندن، اسپین، آسٹریا، تیونس، آسٹریلیا، میکسیکو اور جنوبی کوریا میں بھی مظاہرے. لبنان، مصر، عراق اور ترکی میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج. بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں ٹریفک حادثات، 6 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق حادثہ بس اور وین میں تصادم کے باعث پیش آیا. مسافر بس دکی سے پشاور جبکہ وین رکنی سے لورالائی جا رہی تھی. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 9 دن باقی. 21 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا. 1 نومبر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے. کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں. I love you too. آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے. نواز شریف نے تقریر کے دوران شعر پڑھے، کارکنوں کو I love you too بھی کہا. جلسہ گاہ میں آمد پر آتش بازی سے شاندار استقبال. آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا. نواز شریف نے کبوتر بھی آزاد کیے، کبوتر ہاتھ پر بھی بیٹھا رہا. نواز شریف کی رائیونڈ میں گھر پہنچنے پر پہلی آبائی قبرستان آمد. والد، والدہ، بھائی عباس شریف اور کلثوم نواز کی قبروں پر گئے، پھول رکھے اور فاتح خوانی بھی کی. نواز شریف کی وطن واپسی، ہم نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور کوریج. لندن سے سعودی عرب، پھر دبئی اور دبئی سے اسلام آباد کا سفر. نواز شریف کے جہاز کے اندرونی مناظر، استقبال کی تیاریاں، لاہور میں جلسے کے انتظامات. ملک بھر سے قافلے اور کارکنوں کا جوش و خروش. ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر سچویشن روم میں تبصرے اور تجزیے، صرف ہم نیوز پر.